السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 12 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ میں یعنی اللہ کی راہ میں، من بعدی بعد من کے ساتھ آئے تو من کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، اب ہم اس کا ترجمہ دونوں کا بعد ہی کریں گے۔ ما ظلموا جو وہ ظلم کیے گئے یعنی ان پر ظلم کیا گیا۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، لام تاکید و نون سکیلہ دونوں کا معنی ضرور ہوتا ہے، ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر اور یقیناً آخرت کا اجر زیادہ بڑا ہے۔ وَلَأَجْرُ یہ جو لام لگا ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے یقیناً، اور اکبر اسم تفصیل ہے، جب دو چیزوں کا آپس میں تقابل کیا جاتا ہے تو پھر اسم تفصیل کا صیغہ آتا ہے، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے، یعنی کاش وہ اس بات سے واقف ہوتے کہ جتنا اجر ان کو دنیا میں مل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ان کو آخرت میں ملے گا۔ ہجرت کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہجرت کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنے رشتہ دار، دوست احباب چھوڑ کر کسی ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے۔ عام طور پر یہ آیت تمام مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر ابتدائی دور کے جو مسلمان تھے کافروں کے ستائے ہوئے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ ہجرت کر جائیں، تو انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تقریباً 100 یا اس سے زیادہ کچھ لوگ تھے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو دیے جانے والے دنیاوی اور اخروی اجر کا ذکر کیا ہے۔ دنیاوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیاوی طور پر ہم آپ کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور مدینہ میں رزق کی فراوانی کے ساتھ اللہ نے اس وعدے کو پورا کیا، اور آخرت کا تو ہم سب جانتے ہیں کہ یقیناً بہت زیادہ بڑا اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس کی تفسیر میں کہ جب انہوں نے مہاجرین اور انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے اسی طرح کے مفہوم کے الفاظ بیان کیے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں آپ سے وعدہ کیا ہے، وما ادخر لک فی الآخرہ افضل، اور جو آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے وہ یقیناً اس سے افضل ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے رہے۔ جو مہاجرین ہیں ان کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور ساتھ ان کی صفات بھی بتائی ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار رشتہ دار سب کچھ چھوڑتے بھی ہیں اور ساتھ صبر بھی کرتے ہیں۔ صبر کے کئی مفہوم ہیں، ثابت قدم رہنا، پریشانیوں کو برداشت کرنا، نیکی کے کام پر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ قائم رکھنا اور برائیوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کو اس بات کا مکمل یقین ہے، اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے بہترین اجر سے نوازے گا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک آپ سے پہلے، الا مگر، رجالا مردوں کو، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف۔ فاسألوا پس آپ پوچھ لو، اہل ذکری اہل ذکر سے، ان اگر کنتم تم ہو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء نازل فرمائے ہیں وہ انسان ہی ہوتے تھے، وہ مرد ہی ہوتے تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے تھے۔ اگر تم لوگوں کو اے مکہ والوں نہیں پتا تو آپ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر کون ہیں؟ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہیں جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے نا وہ انسان ہی تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تمہیں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بالبینات والزبر،
ساتھ واضح نشانیوں کے اور صحیفوں کے، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتاری الیک ذکر آپ کی طرف ذکر نصیحت، یعنی ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ واضح کر دیں، کھول کر بیان کر دیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا جیسے پچھلے انبیاء کی طرف ہم نے صحیفے نازل فرمائے تھے۔ قرآن کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر یہاں بیان کیا ہے، ذکر سے مراد یاد دہانی بھی ہے اور نصیحت بھی ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی یاد دہانی کرواتا ہے، اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف سے نصیحت بھی ہے کہ ہم نے کوئی کام کیسے کرنے ہیں، ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے ایمانیات اور ہمارے عمل کیا ہونے چاہیے، ہمارے لیے مکمل رہنمائی اس میں موجود ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات، افامنا کیا پھر بے خوف ہے، الذین وہ جو مکروا جنہوں نے مکر کیے، سیئات برے، ان یخسف اللہ بہم الارض کہ دھنسا دے اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا آ جائے ان پر عذاب جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور شعر بال کو بھی کہتے ہیں، شعور یعنی باریک بینی والا علم، یعنی تمہیں تھوڑا سا بھی بالکل بھی وہم و گمان بھی نہ ہو، تمہیں وہاں سے عذاب آ جائے۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، او یاخذہم یا ان کی پکڑ کر لے، فی تقلبہم ان کے چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین پس نہیں وہ عاجز کرنے والے، تقلبہم ان کے چلتے پھرتے، ان کے کاروبار کرتے، ان کے کام کاج کرنے میں مصروف ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان پر قادر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف یا ان کو پکڑ لے ان خوف پر، فإن ربکم لرؤوف رحیم بس بے شک رب تمہارا بہت مشفق بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خوف پر تمہاری پکڑ کرنے پر قادر ہے۔ خوف پر پکڑ کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ کرے گا یا مجھ پر عذاب بھیجے گا، تو وہ اس بات انسان جو غلطی کرنے والا ہے وہ خوف محسوس کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اور توبہ بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحم ہے نا، اللہ تعالیٰ کا انتہائی رحم اور اللہ شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس بات کی سوچ ڈال دیتا ہے اور ہمارا فوراً مواخذہ نہیں کرتا بلکہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو توبہ استغفار کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ نہیں بھی کرتے توبہ، لیکن زیادہ لوگ توبہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی طرف ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا، من شیء کچھ بھی، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل جھکتا ہے اس کا سایہ دائیں اور بائیں جانب، سجدا للہ وہم داخرون سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے اور وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے نا اس کے سائے ہیں، اور وہ سائے دائیں اور بائیں جو جھکتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، مِن دَابَّةٍ ہر طرح کے جانداروں میں سے، وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور متی ہے، چاہے وہ جمادات ہوں یا حیوانات ہوں یا جن ہوں یا انسان ہوں یا ملائکہ ہوں، ہر چیز کا سایہ بھی، جو سائے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں نا صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے اوپر اپنے رب سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ان جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو ذرا برابر تکبر نہیں ہوتا،
بلکہ ہمیشہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی نافرمانی نہیں ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ فوراً بجا لاتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتے ہیں اس سے دور رہتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح میں اسی مضمون کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان سے ڈرتے ہوئے اپنے پر ہلاتے ہیں، جیسا کہ چٹان پر زنجیر مارنے کی آواز آتی ہے۔ جب ان کے دلوں سے خوف جاتا رہتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ یعنی مقرب فرشتے کہتے ہیں، اس ذات نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ بلند اور بڑا ہے۔